پھر کبھی انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں. اچھا بھائی مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں عربی زبان بولنے کا ماحول ہے. ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو, ہمیں عربی کی قدر کیجیے. کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آیا. یہ پوچھا ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے, کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی, اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے, سمجھ رہے ہو. حالانکہ ہندی بھی اردو ہے, اردو بھی کیا ہے ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا, اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے, گرامر کیا ہے سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے یہ کیا ہے, ہندی میں بھی کیا ہے یہ کیا ہے, یہ اردو میں بھی یہی ہے یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی, اس کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ کرتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو, تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے. تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے اپنی زبان کے لیے کچھ کریں. یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا, وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, بے ہوش ہو جائے پورا مجمع. جاپنی آ کے چانگ کینگ شنگ شانگ کر رہا ہوگا. ہمارے والے کو پتہ نہیں کہ موت آتی ہے یار اردو بولتے ہوئے. بھائی تو بھی اردو بول لے, ٹرانسلیشن کر دے گا, لیکن وہ پھر انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بولے گا, لیکن بولے گا کیا. دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلش آتی ہے, بہترین انگلش. بیان کس میں کرتے ہیں اردو میں, نارمل بات کس میں کرتے ہیں اردو میں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا یار میں نے گھر میں مرغی پکی آ جاؤ. انہوں نے کہا یار مرغی نہیں, مجھ سے آپ چکن بولا کرو. میں نے کہا جو نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے. نئی انگلش آئی ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی, مرغی کھاتے ہیں, چکن آپ کھا لینا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے بھی پتا ہے چکن, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی کہہ دی. لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ چکن بولو مرغی نہ بولو, یہ غلامانہ سوچ کی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے, ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے, چکن کھانا آسان لگتا ہے, تو چکن بول دو. لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا کہ یار یہ برا لفظ ہے. تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں سیکھتا ہے نا تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے, تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی, اس کی محبت نہیں ہو پا رہی, اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ کے.